باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مرفوعات میں تھی عارف صاحب، کس میں تھی؟ مرفوعات کتنی تھیں؟ 8۔ آٹھ میں سے پہلا مرفوع کیا تھا؟ فاعل۔ فاعل کی کل کچھ آپ نے باتیں سنی اور امید ہے کہ یاد بھی ہوں گی۔ فاعل کی کل کتنی قسمیں آپ نے پڑھی عارف صاحب؟ 2۔ کون سی؟ ٹھیک ہے۔ پھر ضمیر کی کتنی قسمیں پڑھی؟ کون سی؟ مستتر۔ ٹھیک ہے۔ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو کیسے لایا جائے گا؟ احسن، تو فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا۔ اور جب فاعل ضمیر ہو تو فعل کو کیسے لایا جائے گا؟ فعل فاعل کے مطابق ہوگا۔ فاعل واحد ہوگا تو فعل بھی واحد، فاعل تثنیہ تو فعل بھی تثنیہ، فاعل جمع تو فعل بھی جمع۔ آج فرما رہے ہیں کہ پھر ایک لحاظ سے فاعل کی 2 قسمیں ہیں، یا مذکر ہے یا مؤنث۔ اگر فاعل مذکر ہے فعل بھی مذکر ہوگا، جیسے ضرب زید، بھائی زید مذکر ہے تو ضرب بھی مذکر۔ اگر فاعل مؤنث ہو، کیا ہو؟ فاعل مؤنث ہو تو پھر مؤنث کی 2 صورتیں ہیں، یا مؤنث کی 2 قسمیں ہیں۔ مؤنث حقیقی ہے یا مؤنث مجازی؟ کیا مؤنث حقیقی ہے یا مؤنث مجازی؟ مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں حیوانات میں سے کوئی نر ہو۔ حیوانات میں سے کوئی نر ہو، مثلا بکری کے مقابلے میں کیا ہے؟ بکرا، تو بکری مؤنث حقیقی ہے۔ مائی کے مقابلے میں کیا ہے؟ مرد، تو مائی کیا ہے؟ مؤنث حقیقی۔ اونٹنی کے بدلے میں کیا ہے؟ مقابلے میں اونٹ، تو اونٹنی کیا ہے؟ مؤنث حقیقی۔ بات واضح ہو گئی۔ لیکن کلہاڑی کے مقابلے میں کیا ہے؟ کلہاڑا۔ کلہاڑی مؤنث حقیقی نہیں ہے، نہیں ہے حقیقی۔ میں نے کیا کہا کہ حیوانات میں سے کوئی نر ہو۔ کلہاڑا حیوان ہے کیا؟ نہیں ہے، تو پھر بس مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں، یا یوں سمجھیں جو بیوی بنے اور حیوانات میں اس کا کوئی شوہر بن سکے، وہ حقیقی ہوگا۔ ٹھیک۔ اب نار یعنی آگ، آگ بھی مؤنث ہے، اس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہے ہی نہیں۔ کلہاڑی کے مقابلے میں مذکر ہے لیکن وہ حیوانات میں سے نہیں ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مؤنث مجازی ہو جائے گا۔ اب اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، فاعل کیا ہو؟ مؤنث حقیقی ہو، اور فاعل اور فعل کے درمیان فاصلہ بھی نہ آئے تو فعل ہمیشہ مؤنث آئے گا۔ فاعل اور فعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو، فعل مؤنث آئے گا۔ جیسے قالت فاطمہ، تو فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا۔ اب فاطمہ مؤنث ہیں تو قال ہم نے نہیں کہا، قالت ہم نے کہا۔ بات واضح ہو گئی۔ قالت اور فاطمہ کے بیچ میں بیٹا کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی۔ اچھا، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، فلک الخیار، پھر آپ کو اختیار ہے کہ فعل کو مذکر لائیں یا فعل کو مؤنث لائیں۔ مثلا قالت فی المسجد فاطمہ، تو مسجد میں کہا فاطمہ نے، یا آپ کے قال فی المسجد فاطمہ، تو مسجد میں کہا فاطمہ نے۔ اب قال اور فاطمہ کے بیچ میں فی المسجد فاصلہ ہو گیا۔ اب یہاں پر آپ کو دونوں وجہیں جو ہے کیا ہے وہ جائز ہیں۔ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر مؤنث غیر حقیقی ہو اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں اس میں چاہے فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو چاہے فاصلہ نہ ہو، آپ فعل کو مذکر لانا چاہیں مذکر لا سکتے ہیں، مؤنث لانا چاہیں تو مؤنث لا سکتے ہیں۔ عربی زبان کے اعتبار سے شمس مؤنث ہے، شمس یعنی سورج۔ ہماری زبان کے لحاظ سے سورج کیا ہے؟ مذکر۔ عربی کے لحاظ سے کیا ہے؟ مؤنث۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں
طلع الشمسو سورج طلوع کر چکا، یا طلعت الشمسو سورج طلوع کر چکا. طلع کیا ہو جائے گا؟ مذکر. طلعت کیا ہو جائے گا؟ مؤنث. آپ کی مرضی ہے، آپ جو کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں. بات واضح ہو گئی. لیکن اگر مؤنث مجازی مقدم ہو جائے اور فعل مؤخر ہو جائے، کیا ہے؟ پہلے تحریر میں لکھنے میں مؤنث مجازی آئے، اس کے بعد فعل آئے، تو فعل میں ایک ضمیر ہوگی، وہ ضمیر پلٹے گی اس مؤنث مجازی کی طرف، تو اس صورت میں فعل کا مؤنث لانا واجب ہے. اس صورت میں مذکر نہیں لا سکتے. الشمسو طلعت کہنا ہوگا، طلع نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر طلع پہلے ہو اور شمس بعد میں ہو تو آپ کو اختیار ہے کہ طلع الشمسو کہیں یا طلعت الشمسو کہیں. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جمع مکسر، اس کی تو تعریف آپ کو آتی ہے یا نہیں آتی؟ سجاد بھول گئے ہیں. جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کی شکل ٹوٹ گئی ہو. ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی جو فعل لانا چاہیں آپ کی مرضی ہے. مذکر لانا چاہیں تو مذکر لا سکتے ہیں، مؤنث لانا چاہیں تو مؤنث لا سکتے ہیں. قام الرجالو کھڑے ہو گئے مرد. رجال رجل کی جمع. قام مذکر ہے یا مؤنث؟ ٹھیک ہے. قامت الرجالو یہ بھی کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں. قامت مذکر ہے مؤنث ہے؟ ہاں مؤنث ہے. بات واضح ہو گئی. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ ذرا بتا دیں کہ وہ فعل جو متعدی ہوتا ہے، کیا؟ وہ فعل جو متعدی ہوتا ہے. متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جس کو فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ضرب زید امرا، زید نے امر کو مارا. اب اس کی ترکیب سیٹنگ کیسے ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں پہلے فعل آئے گا، اس کے بعد فاعل آئے گا، اس کے بعد مفعول آئے گا. لیکن اگر مفعول کو مقدم بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ضرب امرا زید ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جہاں پر فاعل اور مفعول کا اعراب ظاہر میں دیکھنے میں نہ آئے تو اس صورت میں واجب ہے کہ آپ فاعل کو مقدم کریں، مفعول کو مؤخر کریں. مثلا دو بھائی ہیں، ایک کا نام عیسیٰ، دوسرے کا نام موسیٰ. عیسیٰ نے مارا موسیٰ کو. کس نے مارا؟ عیسیٰ نے مارا موسیٰ کو. ٹھیک. اب فاعل کون ہو گیا؟ سجاد. عیسیٰ. موسیٰ کیا ہو گیا؟ مفعول. اب آپ کہیں گے ضرب عیسیٰ موسیٰ، عیسیٰ نے موسیٰ کو مارا. اگر آپ موسیٰ کو مقدم کریں گے تو ہمیں پریشانی ہوگی، پتہ نہیں موسیٰ نے مارا ہے یا عیسیٰ نے مارا ہے. ٹھیک. لیکن جہاں پر اعراب تو دونوں کا تقدیری ہے لیکن اشتباہ نہیں ہو رہا، اشتباہ نہیں ہو رہا، تو وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے. مفعول کو بھی مقدم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. مثلا کم مسرا، کیا؟ کو مسرا ناشپتی، یہ فروٹ ہے. آپ کہیں گے اکل موسیٰ کو مسرا، موسیٰ نے کو مسرا کو کھایا. اب اگر کو مسرا مقدم بھی کریں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ کو مسرا میں تو کھانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے نا کہ ہمیں اشتباہ ہو کہ کو مسرا نے موسیٰ کو کھایا ہے. عیسیٰ موسیٰ ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں، وہاں پر اشتباہ ہو سکتے. یہاں پر کوئی اشتباہ نہیں ہے، تو یہاں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اگر اس کو مقدم بھی کرنا چاہیں مفعول کو تو مقدم کر سکتے ہیں. اس کے بعد چلیں پھر فرماتے ہیں کہ فعل کو ہمیشہ کلام میں ذکر کرنا ضروری ہے. کہتے نہیں، کچھ موارد ایسے ہیں جہاں پر ہمیں پتہ چلے کہ یہاں سے فعل حذف ہے، قرینہ ہو تو فعل کو حذف کر سکتے ہیں. کیا ہے؟ فعل کو حذف کر سکتے ہیں. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں من قام، بھائی کون کھڑا ہے؟ آپ کہیں گے زیدن، تو اصل میں ہے قام زیدن. قام کو آپ نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. جہاں پر فعل کے محذوف ہونے کا ہمیں پتہ چلے وہاں پر فعل کو حذف کرنا جو ہے کیا ہے وہ جائز ہے. کبھی کبھی جو ہے کیا ہے فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر سکتے ہیں. کیا؟ فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر سکتے ہیں. میں مثلا یہ کہتا ہوں اذهب امجد، کیا امجد گھر چلا گیا؟ آپ کہتے ہیں نعم، جی ہاں. اصل میں یہ تھا نعم ذهب امجد، جی صحیح امجد گیا. اب ذهب کو بھی حذف آپ نے کر دیا
امجد کو بھی جو کیا ہے حذف کر دیا. بات واضح ہو گئی. فرماتے ہیں جب فعل کو آپ مجہول بنائیں گے، کیا بنائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو فاعل تو یقیناً حذف ہو جائے گا. پھر جو مفعول بہی ہے وہ فاعل کی جگہ پر آ جائے گا اور وہ کیا ہو جائے گا؟ مرفوع ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن. 20 منٹ تک بھی آپ کا درس نہیں چلے گا، کیوں پریشان ہو رہے یار؟ 20 منٹ تو پڑھو نا. وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا. سجاد صاحب مل گیا؟ فاعلوں کو میں نے مرفوع کیوں پڑھا؟ آگا یہ پرویز کان نہیں بولو، کان کا اسم ہے. مؤنثن کو میں نے منصوب کیوں پڑھا؟ ہاں بھائی میں نے آپ سے پوچھا. ٹھیک ہے، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، وہ ہوا کی ضمیر جاری ہے محمد حسین مؤنث کی طرف. یہ مؤنث حقیقی ہے کیا مصیبت؟ ما. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی مؤنث ہے یوجدو پایا جائے بے ازائہی اس کے مقابلے میں ذکر نر من الحیوانات حیوانات میں سے. ٹھیک ہے، اب توجہ، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہوگا پھر کیا ہوگا؟ انس الفعل ابدا، فعل کو ہمیشہ جو ہے مؤنث لایا جائے گا. ٹھیک ہے، ان لم تنفصل بین الفعل والفاعل، البتہ شرط ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو. جیسے قامت ہندن، ہند کھڑی ہوئی. فإن فصلت، اگر فاصلہ لایا جائے فعل اور فاعل کے درمیان، فلک الخیار، پھر تمہاری مرضی ہے. تمہاری کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا؟ کاف سے. مرضی کا ترجمہ خیار سے، پھر تمہاری مرضی ہے. پھر تذکیر و تانی سے کہ فعل کو مذکر لاؤ یا فعل کو مؤنث لاؤ. جیسے ضرب الیوم ہندن، آج ہند نے مارا. اب دیکھیں الیوم بیچ میں فاصلہ آ گیا ہے تو ضربت ہم نے نہیں کہا، ضرب کہا ہے. ٹھیک ہے، وَإِنْ شِئْتَ تَقُولُ، اور اگر تم چاہو تو کہو. ٹھیک ہے، ضربت الیوم ہندن، آج ہند نے مارا. وَكَذَلِكَ، کذالک کا اشارہ کہاں جائے گا بھائی؟ فاصلے کی طرف. جیسے فاصلے کی صورت میں فعل مذکر بھی آ سکتا ہے، فعل مؤنث بھی آ سکتا ہے. اسی طریقے سے فعل مؤنث غیر الحقیقی، مؤنث غیر حقیقی. سجاد، اگر کوئی آپ سے پوچھے مؤنث غیر حقیقی، آپ کہیں گے وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں حیوانات میں سے کوئی نر نہ ہو. جیسے طلعت الشمس، سورج طلوع کیا. اب یہاں پر طلعت مؤنث ہے. وَإِنْ شِئْتَ، اور اگر آپ چاہو تو آپ کیا کہو؟ آپ یہ کہہ دو جناب جو ہے کیا ہے، قُلْتَ طَلَعَ الشَّمْسُ هَذَا. یہ جو ہم نے بات کہی کون سی؟ کہ مؤنث غیر حقیقی میں دو وجہیں جائز ہیں. اذا كان الفعل مقدما على الفاعل، یہ اس صورت میں جب فعل مقدم ہو کس پر؟ فاعل پر. واما اذا كان متاخرا، کان کی ضمیر ایک ہوا مستتر ہے جو پلٹ رہی ہے فعل کی طرف، لیکن اگر فعل متاخر ہو تو انس الفعل، پھر جو ہے مؤنث غیر حقیقی میں بھی فعل مؤنث ہوگا. جیسے الشمس طلعت. وجمع التکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی، اور جمع مکسر غیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، یعنی اس میں دونوں وجہیں جائز ہیں، فعل کو مذکر لیں یا مؤنث. قام رجالو، قامت رجالو. ٹھیک ہے، قام مذکر ہے، قامت جو ہے کیا ہے؟ مؤنث ہے. وَيَجِبُ تقدیم الفاعل، واجب ہے فاعل کو پہلے لانا. کس پر؟ علی المفعول، مفعول پر. اذا کان، جب فاعل اور مفعول دونوں ہوں اس میں مکسور. اس میں مکسور اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف ہوتا ہے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، عصا. ٹھیک ہے، لیکن وخفت لبس، اور تمہیں ڈر ہو کس کا؟ اشتباہ کا. کس کا اشتباہ ہوگا؟ کہ فاعل مفعول نہ ہو جائے، مفعول فاعل نہ ہو جائے. جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ نے مارا عیسیٰ کو. اب اگر عیسیٰ کو مقدم کریں گے تو سننے والے کو اشتباہ ہوگا شاید عیسیٰ نے مارا موسیٰ کو. اشتباہ کی وجہ سے فاعل مقدم ہوگا تو سامنے والے کو پتہ چلے گا کہ جو مقدم ہے وہ فاعل ہے، مؤخر جو ہے وہ مفعول ہے. ٹھیک. وَيَجُوزُ تقدیم المفعول علی الفاعل، اور جائز ہے مفعول کو پہلے لانا فاعل پر.
اذا کان قرین تن، جب ہو کرینہ، کون ہے مکسورین ہیں دونوں مکسور، یعنی دونوں کے آخر میں الف ہے، اعراب دونوں کا ظاہر نہیں ہے لیکن کرینہ موجود ہے، او غیر مکسورین، یا اگر دونوں مکسور نہیں ہے تو جائز ہے، مفعول کو آپ فاعل پر مقدم کر سکتے ہیں، ان لم تخف اللبس، اگر تمہیں ڈر نہ ہو کس کا، اشتباہ کا، جیسے اکل الکمسرا یحییٰ، یحییٰ نے کمسرا کو کھایا، بھائی کھانے والا انسان ہوتا ہے، کمسرا فروٹ ناشپتی ہے، یہ تو نہیں کھا سکتی نا، اس لیے یہ کرینہ ہے کہ کھانے والا انسان ہے، کھائے جانے والا فروٹ ہے، لہذا مقدم کر سکتے ہیں۔ اور غرب امرن زید، یہاں پر امرن کا منصوب ہونا یہ خود دلیل ہے کہ امر مفعول ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کو مقدم بھی کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ حذف الفعل، اور جائز ہے فعل کو حذف کرنا، حیث کانت قرینۃ، جب کوئی قرینہ موجود ہو۔ اب قرینۃ کو کانت کا اسم لیں، ٹھیک ہے، اور اس کی خبر جو موجودن وہ تقدیر میں رکھیں، حیث کانت قرینۃ موجودن، جب قرینہ موجود ہو، جیسے زیدن، بھائی زید تو صرف فاعل ہے سجاد، اس کا فعل کہاں ہے، فی جواب من قال، زیدن آپ اس شخص کے جواب میں کہتے ہیں، من قال جس نے کہا، کیا کہا، من ضرب کس نے مارا، ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں زیدن زید نے مارا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں نا، من ضرب، یہ خود کرینہ ہے کہ بھائی جواب میں صرف زید بھی کہہ دیں تو ضرب وہاں سے حذف ہے۔ کسی لڑکے نے باہر پانی پھینکا، میں کہتا ہوں کس نے پانی پھینکا، آپ کہتے ہیں پرویز نے، سجاد نے، ٹھیک ہے، تو پانی پھینکنے کو آپ نے حذف کر دیا سوال کی وجہ سے۔ وَقَذَا، یعنی جیسے فعل کو حذف کرنا جائز ہے، اسی طریقے سے جائز ہے حذف الفاعل والفعل معاً، فاعل اور فعل دونوں کو ایک ساتھ، ساتھ کا ترجمہ کہاں سے کیا، معاً سے، ساتھ حذف کر سکتے ہیں۔ کہ نعم، جیسے آپ نعم کہتے ہیں فی جواب من قال، اس شخص کے جواب میں جو کہتا ہے اقام زید، کیا زید کھڑا ہوا، اذهب امجد، کیا امجد چلا گیا، آپ کہتے ہیں نعم، جی ہاں۔ وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه، کبھی کبھی فاعل کو حذف کیا جاتا ہے اور مفعول کو اس کی جگہ ہاں رکھا جاتا ہے۔ اذا كان الفعل مجهولا، یہ کب ہوتا ہے، جب فعل مجهول ہو۔ وهو القسم الثاني من المرفوعات، یہ مرفوعات میں سے دوسری قسم ہے جو انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ۔ 17 منٹ۔